وحده وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام علماء کرام، معززین شہر، ذی قدر سامعین، بزرگان محترم، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے منسلک جامعہ دارالعلوم عزیزیہ جامع مسجد قباء میں توحید و سنت کے بیان کرنے اور سننے کے حوالہ سے میں اور آپ تمام احباب جمع ہیں۔ چند معروضات
رضائے الہی کے حصول کے لیے آپ تمام دوستوں کے گوش گزار کروں گا۔ بیان کا مقصد کسی کی ضد، مخالفت، دشمنی یا تعصب نہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ اس کانفرنس میں شریک رہیں، آپ بھی اپنے دل کے اندر نیت یہی رکھیے گا کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے کہ مالک کائنات تو ہم سے راضی ہو جا۔ احباب، اس کائنات کے اندر زندگی گزارنے والے انسانوں کو اگر تقسیم کیا جائے ایک لحاظ سے تو 3 انسانوں کی قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی خطہ کے اندر، اپنی سوسائٹی اور ماحول کے اندر، اپنے معاشرہ کے اندر نظر دوڑائیں، کوئی بھی اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والا آپ کو ان 3 اقسام سے باہر نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ سننے کے بعد ایک سامع کے دل کے اندر یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ وہ 3 قسم کے انسان کون ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کا نتیجہ پھر کیا ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی انسان نہ یہ دعویٰ کر سکا، اور قیامت تک جتنے انسانوں نے اس دنیا میں آنا ہے رب العالمین کے علم میں ہے، نہ آنے والے انسانوں میں سے کوئی دعویٰ کر سکے گا کہ میری زندگی ہر قسم کی غلطیوں اور گناہوں سے پاک ہے۔ اگر گناہوں سے پاک ہونے کا دعویٰ سجتا تھا انسانوں میں سے تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ساتھ۔ میرا اور میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ کہ اللہ کا پیغمبر کبیرہ گناہوں سے بھی پاک، اللہ کا پیغمبر صغیرہ گناہوں سے بھی پاک، اللہ کا نبی بڑی غلطیوں سے بھی پاک، اللہ کا پیغمبر چھوٹی غلطیوں سے بھی پاک، بلکہ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، رب العالمین پیغمبر کے دل کے اندر گناہ کا خیال تک نہیں آنے دیتا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی ہر قسم کی کمی بیشی سے پاک ہے، حاشا وکلا، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ یہ دعویٰ کسی انسان کی زبان پر نہیں سکتا۔ گویا کہ جو میں اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں ان میں سے انسانوں کی ایک قسم ہے گناہگار۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کرنے کے بعد پھر میں دوسری 2 قسمیں عرض کروں گا۔ پہلی انسانوں کی قسم گناہگار، لیکن دوستوں نے جملہ نہیں بھلانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ۔ اب دیکھیے قرآن نے دعوت کیا دی ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
آیت نمبر 8 اور سورت کا نام سورت التحریم 28واں پارہ۔ اے ایماندارو، اگر زندگی کے اندر کوئی کمی بیشی اور گناہ ہو جائے تو رب العالمین کے دربار میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ تمہارے گناہ اگر زمین کی مٹی کے ذروں سے زیادہ ہوں، اگر تمہاری غلطیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر تمہاری کمی بیشیاں سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر تمہاری کوتاہیاں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، اگر تمہارے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائیں ہیں، اگر تمہاری غلطیوں کو پھیلایا جائے تو ساری زمین کی وسعت بھی ختم ہونے میں آ جائے، لیکن پھر بھی میں اللہ کریم کی رحمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ گناہگارو، توبہ کرنا تمہارا کام ہے اور رحمت سے نواز کر تمہاری غلطیوں کو معاف کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ گناہگاروں کے لیے معافی ممکن ہے، گناہگاروں کے لیے معافی کا خانہ موجود ہے۔ رب العالمین کا قرآن خود دعوت دے رہا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے۔ گوجرانوالہ کے دوستو، میرا اور میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رحمت عالم ان کے سامنے تشریف فرما، اور منظر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا، آپ کے حسن و جمال کہا کہ پھر بھی ادا نہیں ہوا، کیونکہ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی نصاب ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی نصاب ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آنے والے کو صحابہ کرام نے دیکھا، کون ہے؟ حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے، حبیب کبریا میں شادی شدہ ہوں اور مجھ سے برا کام ہو گیا ہے، آپ کی خدمت میں پاک ہونے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے حبیب مجھے پاک فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور دوسری جانب پھیر لیا، توجہ ہی نہیں کی، دوسری جانب آیا، پھر یہی بات، پاک ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک تیسری جانب پھیرا، پھر بھی وہی آ کر یہی جانب آپ نے چہرہ مبارک پھیرا، اس طرف بھی آ کر ہی انداز اختیار کر رہا ہے گفتگو کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، صحابہ کرام بھی حیران ہیں، اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماعز تجھے اس کی سزا کا بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہو سکتی ہے؟ شادی شدہ ہوں، اقرار بھی 4 مرتبہ میں نے کیا ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے سنساری کی سزا ہے، پتھروں کا نشانہ بنا کر مجھے ختم کر دیا جائے گا، جسم سارا خون سے رنگین ہو جائے گا، تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گا، جتنے تک روح میری کفن سے انسری سے پرواز نہیں کرے گی، پتھروں کی بارش میرے اوپر جاری رہے گی۔ پھر کیوں اقرار کر رہا ہے؟ تڑپ کے کہا، اللہ کے محبوب دنیا کی سزا برداشت کر سکتا ہوں، آخرت کے اندر جہنم کی سزا برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، میرے اوپر شریعت کی حد جاری کیجئے۔ اب چونکہ یہ برا کام 2 جانب سے ہوا کرتا ہے، میل فیمیل،
مرد و عورت، اور اس لیے گواہ بھی چار ہوا کرتے ہیں، ایک کی جانب سے دو، دوسرے کی جانب سے دو، اور حضرت ماعز نے 4 مرتبہ اقرار کیا ہے، 4 گواہوں کے قائم مقام گواہی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا جذبہ دیکھ کر کہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، صحابہ کرام کو حکم دیا ماعز کو آخرت کی سزا سے بچانا ہے، کڑا کھود لو کمر تک حضرت ماعز کو گڑھے میں اتار دو۔ کڑا کھود کر اتارا گیا، صحابہ کرام پتھروں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ احباب، زندہ بندہ نوکیلے پتھر برداشت کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بڑا دل جگر اور گردے کی ضرورت ہے، بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، صبر کا پہاڑ بننا پڑتا ہے، لیکن برداشت کر رہا ہے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ جب حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز جسم سے کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو گڑھے سے نکلوایا۔ اللہ اللہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کا حکم فرمایا، کفن دو، جنازہ میں آمنہ کلال خود پڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کفن کے بعد جنازے کی امامت کرائی، حضرت ماعز کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، دفن کیا گیا، اور قرآن پاک کا قانون بھی ثابت ہو گیا، زمین کا اوپر والا حصہ زندوں کے لیے ہے اور نیچے والا حصہ مردوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز کو دفن کروایا، جس کی روح کفن سے انسری سے پرواز کر جائے زمین کے اوپر رکھنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، مردوں کے لیے اللہ نے زمین کا نیچے والا حصہ بنایا ہے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب 29واں پارہ، سورت کا نام مرسلات، آیت نمبر 25 اور 26 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، میں اللہ نے زمین کی 2 سائیڈیں بنا دی ہیں، ایک اوپر والی سائیڈ بنائی ہے، ایک نیچے والی سائیڈ بنائی ہے، ایک اوپر والا حصہ ایک نیچے والا حصہ۔ اللہ کا قرآن مسئلہ سمجھا، اوپر والا حصہ اللہ نے کیوں بنایا؟ فرمایا احیاء، اوپر والا حصہ زندوں کے لیے بنایا ہے، زمین کے نیچے والا حصہ امواتا، مردوں کے لیے بنایا ہے۔ اوپر زندے نیچے مردے، مسئلہ تو ختم ہو گیا، جھگڑا کیا ہے؟ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار دریا کی۔ بھائی جان، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا حصہ مردوں کے لیے۔ اگر اوپر والے بھی زندہ ہوں، نیچے والے بھی زندہ ہوں، تو ہمارے مردے کہاں گئے؟ وہ کدھر ہیں؟ میرے کوشچن پر میرے دوستوں نے غور کیا، سوال ہے میرا ادب سے، اوپر بھی زندہ جیسے ہم اور نیچے والے بھی زندہ، تو ہمارے مردے کہاں تشریف لے گئے؟ مولانا صاحب آپ بھی بادشاہ ہیں نا، یوں نہیں ہے، جب دفن کر کے واپس آتے ہیں بعد میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ 7واں پارہ، پر سادہ کام قرآن سنانا، کوئی منے یا نہ منے، دوئیں جہانی مارے جاسی، جرا حد قرآن دی بھنے۔ سورۃ المائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 110 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر مردے کے ساتھ معجزاتاً بات کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جب وہ مردہ نیچے زندہ ہوتا تھا، اس زندہ کو اللہ نیچے نہیں رہنے دیتا تھا، قبر پھٹ جاتی تھی، وہ زندہ اوپر آ جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پھر مردہ ہو کر اسی قبر میں دفن ہو جاتا تھا۔ اللہ نے مسئلہ
مسئلہ سمجھایا، نیچے جو زندہ ہو جائے اور کوئی رہنے دے یا نہ دے، نیچے زندہ کو اللہ نہیں رہنے دیتا۔ جب نیچے والے زندہ ہو گئے قبریں پھٹ جائیں گی، قیامت آ جائے گی، نیچے والے زندہ اوپر آ جائیں گے۔ اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا مردوں کے لیے۔ سنا سکتا ہوں منوا نہیں سکتا، سنا سکتا ہوں منوا نہیں سکتا۔ اسی ایک مقام پر غور کر لو، سارے گوجرانوالا کے جھگڑے ختم ہیں جو مذہبی لحاظ سے آج اس حوالے سے ہو رہے ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، دو بندوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، یقتل کما یقتل القلب، مانا کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ بس چھوٹا سا ایک انداز سناؤں، بڑا محتاط، کیسی عبرت انگیز موت آئی ہے ماعز کو۔ تو بندوں نے کہا عبرتناک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد ایک گدھا مرا پڑا ہے، ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں، تعفن اور بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، فرمایا کلا منہا، اس مرے ہوئے گدھے میں سے کھانا شروع کرو، گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھاؤ۔ میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حیران رہ گئے، چیخیں نکل گئیں۔ ایک گدھا وہ بھی مردہ بدبودار دفن پھیلا ہوا ہے، اللہ کے محبوب کیسے ہماری طبیعت برداشت کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ماعز کے بارے میں جو بات کی ہے، میں آمنہ کلال کو اللہ کی ذات کی قسم ہے یہ مردار گدھا کھانے بھی زیادہ گناہ ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ انہ فی انہار الجنت یتغمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم ماعز کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو، اور میں آمنہ کے لال کو ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت ماعز تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اور میں آمنہ کے لال کو اس رب کی قسم ہے ایسی سچی توبہ اپنے گناہ سے حضرت ماعز کر گیا، اگر حضرت ماعز کی توبہ کو تمام مدینے والوں پر تقسیم کیا جائے، تمام مدینے والے بخشے جائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد گناہگاروں کے لیے معافی ہے۔ احباب جملہ میرا نہ بھلانا، بڑے سے بڑا گناہگار ہے، گناہگاروں کے لیے معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں کا ایک بندہ کفل نامی دروازہ کھٹکا، دروازہ کھولتا ہے، کون؟ میں پڑوسی عورت ہوں۔ کیسے آئی ہو؟ تو کفل مالدار ہے، میں بیوہ ہوں، گھر والا دنیا سے رخصت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کئی دن کا فاقہ ہے، تو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مجبور ہو کر میں تیرا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے آئی ہوں، محنت مزدوری کرنے کی میرے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے، مہربانی کر کے کچھ میری ہیلپ اور تعاون کر۔ کفل نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیوہ عورت اے یتیم بچوں کا حوالہ دینے والی، جتنے تک اپنی عزت میرے حوالے نہیں کرے گی اس وقت تک تیرا مالی تعاون نہیں کروں گا۔ عورت نے بڑے حوالے دیے، بیوہ ہونے کو دیکھ، یتیم بچوں پر ذرا نظر کر، پھر پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا خلاصہ، کفل کو ترس نہیں آیا، عزت سے کھیلنے دے تب تجھے پیسے دوں گا، تب تیرا تعاون کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجبور ہو کر عورت نے اجازت دے دی، میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے کھیل لے، لیکن یتیم بچوں کی بھوک مجھ سے برداشت
نہیں ہو رہی ہے. کفل نے سامنے پیسے دینار سکے رکھ دیے سونے کے. یہ تیرا تعاون ہے, اپنی عزت میرے حوالے کر. عورت نے کہا میری آخری بات سن لے, میری عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے کفل اتق اللہ ربا کا, ساری دنیا نہ دیکھ رہی ہو, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ سے ڈر جا. بھائی الفاظ سنے تو کفل کانپ اٹھا. آج تو نے مجھے اللہ کی ذات یاد دلائی ہے, بڑی نافرمانیاں, بڑے گناہ, بڑی غلطیاں کی, لیکن کبھی مجھے رب العالمین کا خیال تک نہیں آیا تھا. یہ سارے سونے کے سکے تو لے جا, اور میں تیرے سامنے اعلان کر رہا ہوں انا اتوب الی اللہ, اللہ سے توبہ کو اور معافی کی درخواست کر رہا ہوں, اللہ میری ساری غلطیاں معاف کر دے. عورت پیسے لے کر چل پڑی ہے, بس وہی رات گزری, راتوں رات کفل فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سویرے دروازے کی دہلیز پر باہر چوکھٹ پر لکھا ہوا تھا, اللہ نے اپنی قدرت سے لکھوا دیا ان اللہ قد غفر الکفل, اللہ نے کفل کے سارے گناہ رحمت سے معاف کر دیے. پڑوسی حیران, محلے دار حیران, یہ کیا ہو گیا, اتنا بڑا گناہگار کیسے بخشا گیا, اس کی تو ساری زندگی کی کتاب گناہوں کے ہر لفظ سے بھری ہوئی تھی, یہ کیا ماجرا ہے. پڑوس والی عورت کو پتہ چلا کر گواہی دی, یہ واقعہ پیش آیا, رات میرے سامنے توبہ کی تھی, اسی رب العالمین نے اپنی رحمت کاملہ سے ساری غلطیاں معاف کر کے کفل کو بہشت برین کا وارث بنا دیا. ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں. آئے تو صحیح بندہ. ایک قسم گناہگار, میرے دوستوں نے ذہن نشین کرنا ہے میرا جملہ, گناہگار کے لیے معافی ہے, جتنے گناہ لے کر آئے معافی ہے. نمبر 2, بات بڑی طویل ہو سکتی تھی, اختصار کر رہا ہوں تاکہ تینوں قسمیں اپنے وقت میں بیان کر سکوں. نمبر 2, دوسرے قسم کے بندے ہوتے ہیں وفادار. کون؟ وفادار. اللہ کا قرآن بتا وفادار کون ہے. گناہگار, کمی بیشی ہو گئی, غلطی ہو گئی, اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. وفادار کون ہے؟ دکھ ہے, سکھ ہے, آسانی ہے, پریشانی ہے, خوشی ہے, غم ہے. وفادار وہ ہوتے ہیں ہر حال میں اللہ کا دروازہ نہ چھوڑے ہیں, رب العالمین کا در نہ چھوڑے ہیں, یہ وفادار ہوا کرتے ہیں. وفاداروں کے لیے بھی اللہ کریم نے رحمت کے منہ کھولنے ہیں, رحمت کے خزانے کھولنے ہیں, رحمت کے دریا بہانے ہیں. گناہگار معافی مانگ لے تو اللہ کریم نے معاف کر دینا ہے. وفادار تو اپنے ہوئے, جب گناہگاروں کو معاف کر رہا ہے, وفادار جو اپنے ہیں اللہ ان کو کیسے رحمت سے نہیں نوازے گا. کون وفادار؟ ماننے والوں نے اللہ کا نام اونچا لینا ہے, کیا پتہ اللہ کریم اپنا نام لینا بخشش کا ذریعہ بنا دے. وفادار کون ہوتے ہیں؟ دکھ سکھ ہر حال کے اندر کس کا دروازہ مضبوطی سے پکڑے رکھے؟ اللہ کا. کس کا دروازہ؟ ماننے والے اونچا کہیں گے کس کا دروازہ؟ اللہ کا. یہ ہے وفادار. اب ذرا آپ کو تھوڑا سا اشارہ سناؤں اللہ کریم کے قرآن کا. فرمایا 4 پارہ میرے سامنے سورۃ آل عمران کھلی ہوئی ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
یہ میرے سامنے آیت نمبر 173 سورۃ آل عمران 4 پارہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر، 70 صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی خون آلود ہے۔ احباب رب کعبہ کی قسم، میرا اور میری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کا عقیدہ سن لیجئے، ساری کائنات کے حسینوں کے حسین چہرے کٹھے کیے جائیں، ساری کائنات کے جمیلوں کے پر جمال چہرے کٹھے کیے جائیں، آمنہ کے لال کے چہرے مبارک کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چہرہ زخمی خون آلود جس آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ایک قطرے پر سارے انسانوں کو قربان کر دوں۔ اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ چہرہ زخمی، اسی پر بات چلاؤں تو موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح بھی شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کرام کا جنازہ پڑھانے کے بعد، مقام احد پر دفن کرنے کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے 13 ٹکڑے کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں سے ساروں قطار آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ صحابہ کرام نے بھی دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ اسلام میں ماتم منع ہے، آنسو بہانا منع نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بڑے مہموم اور اداس اور غمگین، خیر واپس آ رہے ہیں، بات مختصر۔ ابو سفیان ابھی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مقام پر نہیں فائد ہوئے تھے، کفار کے لشکر کی یہ سپہ سالاری کے منصب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبدالقیس قبیلے کے چند بندے تیار کیے، جا رہے ہیں صحابہ کرام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہیں، تم پیچھے جاؤ، یہ تمہاری خدمت ہے۔ آج چائے پانی تو سمجھ گئے نا، چائے پانی شہر ہے، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ آپ کا چائے پانی ہے۔ عبدالقیس والوں نے کہا ہم کیا کریں؟ پیچھے جاؤ نا، صحابہ کرام کو جا کر ڈراؤ، دھمکاؤ تو صحیح۔ آگے عبدالقیس قبیلے کے بندے پیچھے ہے، صحابہ کرام سے کہنے لگے، اللہ نے منظر بیان فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب صحابہ کرام کو عبدالقیس قبیلے کے بندوں نے ڈرایا، ڈرو 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 ڈرو، مکے والوں نے تمہارے 70 بندے شہید کر ڈالے ہیں، 70 بندے تمہارے زخمی ہو گئے ہیں، آمنہ کے لال کا چہرہ انور بھی زخمی ہے، ڈرو ڈرو، پیچھے آ رہے ہیں، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ محبت سے اللہ کا نام لینا ہے تاکہ اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، احباب دنیا والوں خیال کرنا، سبحان اللہ کی گونج جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فاخشوہم فزادہم ایمانا، دشمنوں کی دھمکیاں زیادہ ہوتی گئیں اور میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان زیادہ ہوتا گیا۔ کہنے والے نے کہا خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، صحابہ خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا،
دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ اللہ اللہ، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، ہماری تو محنت نہیں لگی نا، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے، ان کی دھمکیاں بڑھتی گئی ہیں، صحابہ کا ایمان زیادہ ہوتا گیا، وقالو، بس یہ جملہ سنانا تھا، وفاداروں کا ذرا حال سنتے جائیے، کتنا پریشانی کا عالم ہے، 70 ساتھی شہید، 70 زخمی ہیں، سپہ سالار اور لیڈر بھی زخمی ہے، لیکن صحابہ کی زبان پہ کون سا جملہ آیا؟ وقالو حسبنا اللہ، اللہ کو ماننے والے دوستو اللہ کا نام تو محبت سے لے لو، ہمیں کون کافی ہے؟ اونچا اونچا کون کافی ہے؟ اللہ اللہ، ہمیں اللہ کریم کا حسبنا اللہ، اللہ سر اللہ کا نام پھر محبت سے لے لو، جملہ سناؤں، صحابہ نے اس عالم میں کس کا نام لیا؟ محبت سے جواب آئے، ذوق سے، کس کا نام لیا؟ اللہ جو محبت سے تیرا نام لے ان کو رحمتوں سے نوازے، صحابہ نے کس کا نام لیا؟ کسی کی ضد نہیں ہے، مخالفت نہیں، تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میرا مشن اور عقیدہ تو واضح ہو جائے۔ ہمارے ملک میں 2 پارٹیاں ہیں، ایک کہتی ہے ہمیں بچانے والا حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، مشکل کشا، حاجت روا، کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا، ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا حضرت علی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ شین دوسروں نے ہمارا داتا مشکل کشا حاجت روا نظر و نیاز کے لائق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سمجھ گئے؟ شین اور سین، اور مزے کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے کہ نجف اشرف کے اندر دفن عراق کے اندر ان کا مزار، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار بغداد کے اندر، دونوں کے مزار نجف اشرف بغداد عراق کے اندر، امریکہ نے بمباری کی، حضرت علی کے مزار کو نقصان پہنچا، کئی بندے تڑپ تڑپ کر مر گئے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر بمباری ہوئی، مزار کو نقصان پہنچا، مزار کا حصہ گر گیا، تو گوجرانوالہ کے احباب میں کیوں نہ کہوں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مزاروں کو نہیں بچا سکتے، تیری میری مشکل کو حل کیسے کریں گے؟ اونچا سبحان اللہ کہنا، بچانے والا وہ اللہ ہے جس نے خانہ کعبہ کو ابرا کے ہاتھیوں سے بچایا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تشریح نہیں، اشارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کے اونٹ چر رہے ہیں، وادی محصر میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، ابرا کی فوجوں نے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا، ابرا کے پاس پہنچ گئے، ابرا اپنے فوجیوں سے کہے
اپنے سپاہیوں سے کہے میرے اونٹ واپس کر دیں، یہی تو میری گزر اوقات ہے۔ کمال ہے، ہاشمیوں کے سردار عبد المطلب، آپ اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں میں خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوں؟ پھر جملہ سن کے محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ جناب عبد المطلب نے تڑپ کے کہا رہا تیری فوجوں سے ٹکر لینے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اسباب اتنے نہیں ہیں، تیرے پاس ہتھیار زیادہ، اسلحہ زیادہ، ہاتھی بھی ساتھ لایا ہے عظیم الجثہ، عرب والوں نے ہاتھی پہلے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، تو کہتا ہے میں کعبے کو گرانے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کرا دے، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ پھر کیا منظر پیش آیا، تفصیل ہے پوری، اشارہ میں نے کرنا تھا میرا موضوع نہ رہ جائے۔ اللہ نے پرندوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجی، ان کو تو اونٹ واپس کر دیے گئے ہیں۔ لشکر صبح بڑھانا چاہتا تھا، ہاتھی آگے قدم نہیں بڑھا رہے، جسے رب روک دے اسے کون آگے بڑھائے گا؟ آہا اللہ اللہ۔ آئی پرندوں کی جماعتوں کی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں دال کے دانے کے برابر چونچ اور پنجوں میں اٹھائی ہوئی ہیں، بارش کی طرح برسانا شروع کر دی، اور لوگ کہتے ہیں اللہ چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے، شاہین باز، اللہ چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے۔ میرا اور میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ چڑیوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وفادار یوں ہوا کرتے ہیں، دشمن دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن وفاداروں کی زبان پر کون سا جملہ آیا؟ حسبنا اللہ۔ ٹھیک ہے ہمارے 70 بندے شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی خون آلود ہے، لیکن حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمیں کون کافی ہے؟ یہ وفادار سامنے سورۃ یونس۔ اب ایک جملہ میں نے سرائکی کا سنانا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ سرائکی سمجھیں گے نہیں، جملہ چھوٹا سا ہے، پہلے ذرا آیت کا مطلب عرض کر دوں۔ یہ میرے سامنے سورۃ یونس 11واں پارہ، رب العالمین نے منظر بیان فرمایا۔ اللہ اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات والو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ آیت نمبر 12 سورۃ یونس 11واں پارہ۔ انسان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہائے ہائے کتنا ناشکرا انسان، تو دعانا لجنبہ، پہلو کے بل کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہے تو اللہ 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 تو بچا، مہربانی کر میری مصیبت دور کر دے۔ او قاعدہ، بیٹھا ہے تو بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، کھڑا ہے او قائمہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت میں تکلیف دور کر دیتا ہوں، آہو زاری سن کر سرکی کا جملہ، مرہ کا لم یدونا، تکلیف دور ہونے کے بعد ایویں کانڈ پھیر کے ٹر پوندے جیویں میرے نال واسطہ ہی کدی نہیں پیا۔ سرکی کیا سمجھیں گے؟ ایسے پشت پھیر کر جا رہا ہے جیسے میں اللہ کو کبھی بلایا ہی نہیں تھا، میں اللہ سے کوئی تعلق ہی کبھی اس کا نہیں تھا، لیکن جو ہوتے ہیں وفادار، اللہ کا نام پھر محبت سے لینا کس کو پکارتے ہیں؟ غلطی تو بتاؤ،
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا قصور تو بتاؤ. پشاور کی مسجد محبت خان میں جن کی گردن پہ اسرے چلائے گئے ہیں، میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پہ 14 قاتلانہ حملے ہوئے. غلطی اور قصور کیا تھا؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کو میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر اتنا پتھروں کا نشانہ بننا پڑا، سارا جسم خون سے رنگین ہو گیا. وفات کے بعد جب غسل دینے لگے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا جس پر زخموں کا نشان موجود نہ ہو. گوجرانوالہ کے حباب سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ پر کھڑپا پنڈی گھیب کے اندر اتنے پتھر برسائے گئے، لہولہان ہو کر سٹیج سے نیچے گر پڑے. ساتھیوں نے مجھے کہا مولانا یہ سٹیج پر آپ بیان کر رہے ہیں، اسی جگہ قاضی صاحب زخمی ہو کے نیچے گرے تھے. غلطی تو بتاؤ، قصور تو بتاؤ. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہی غلطی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. افسوس افسوس. وفاداروں کا حال سنا رہا تھا. پھر اللہ کا نام محبت سے لیں گے، اللہ رحمت سے نوازے گا انشاءاللہ. ہر حال میں وفادار کس کے در کو مضبوط پکڑتے ہیں؟ اللہ. اور یہی جملہ جب آگ میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی تھی حضرت خلیل کو، ان کی زبان پہ آیا حسبی اللہ. اللہ مجھے اجازت دینا. کیا اجازت؟ یہ جبرائیل اور جلیل کے درمیان بات ہو رہی ہے. دوستوں نے اور کیا، جبرائیل اور جلیل اللہ کے درمیان بات ہو رہی. کون سا جبرائیل؟ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے 2 مرتبہ مجھے جبرائیل اصلی شکل میں دکھایا. نمبر 1 غار حرا میں جب پہلی دفعہ وحی لے کے آیا. نمبر 2 معراج والی رات. جبرائیل کے 600 پر تھے، 100 بازو تھے، آسمان و زمین کو اس نے گھیرا ہوا تھا. جبریل جلیل سے عرض کرتا ہے خلیل کو آگ میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ اجازت دے میں جاؤں نا حضرت خلیل کے سامنے بھڑکنے والی آگ کو بجھا دوں. جلیل نے فرمایا جلیل نے فرمایا جبریل چلا جا، پر آگ تب بجھانا جب خلیل کی اجازت ہو. جاتا ہوں. جا. آیا. منجنیک یا پنگھوڑے کے اندر حضرت خلیل کو بٹھایا گیا. دھکا دینے کی تیاری ہو رہی ہے، سامنے موت کے ہولناک پنجے نظر آ رہے ہیں. حضرت خلیل مطمئن بیٹھے ہیں. اللہ اللہ. جب جبریل نے آ کے خلیل سے گزارش کی، اللہ کہا جا کوئی ضرورت ہے تو پیش کیجئے، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں. حضرت خلیل نے فرمایا ہاں جبریل حاجت تو ہے، پر خلیل جبریل کے آگے پیش نہیں کرے گا. وفاداریوں ہوا کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے آئے ہوں ٹھیک ہے، پر خلیل جبریل کے آگے پیش نہیں کرے گا. اگلا جملہ محبت سے دوستوں نے سننا ہے. اگر خلیل جبریل کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا تو جبریل نے ہاتھ جوڑ کے کہا منت کر کے پھر جلیل سے کہہ دو، جلیل سے کہہ دو. حضرت خلیل فرماتے ہیں جبریل چلا جا. اگر میں خلیل کے کہنے سے جلیل کام کرے کمال تو کوئی نہ ہوا. اللہ فرماتے ہیں خلیل چپ، خلیل چپ، جلیل چپ. پتہ نہیں دوست میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. خلیل چپ، جلیل چپ، درمیان میں جبرائیل ہے پر خلیل جبریل کے آگے پیش نہیں کرے گا. اگلا جملہ محبت سے دوستوں نے سننا ہے. اگر خلیل جبریل کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا تو جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کے کہا منت کر کے پھر جلیل سے کہہ دو، خلیل جلیل سے کہہ دو. حضرت خلیل فرماتے ہیں جبریل چلا جا. اگر میں خلیل کے کہنے سے جلیل کام کرے کمال تو کوئی نہ ہوا. اللہ فرماتے ہیں خلیل چپ، خلیل چپ،
جلیل چپ، پتہ نہیں دوست میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. خلیل چپ، جلیل چپ، درمیان میں جبرائیل بھی چپ. اللہ فرماتے ہیں خلیل نے مجھے کچھ نہ کہا، کہنے سے کام ہو کمال پھر کیا بنتا ہے. اللہ جلیل فرماتے ہیں پھر میں نے خلیل کو بھی کچھ نہ کہا، میں نے بھی آگ سے گفتگو شروع کر دی. اللہ کون سی گفتگو کی؟ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 میرے سامنے 17واں پارہ کھولا ہوا ہے. خبردار خیال کرنا، حضرت خلیل تیری خوراک بن کر نہیں آ رہا، میں اللہ کا مہمان بن کر تشریف لا رہا ہے. کیا کروں میرے اللہ؟ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جانا. اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ بعض انسانوں کا مزاج ایسے ہوتا ہے زیادہ ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا سلاما، اتنی ٹھنڈی بننا جتنا حضرت ابراہیم کا مزاج برداشت کر سکے. اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی اندازے گلستان پیدا. موت سامنے نظر آ رہی ہے، حضرت خلیل کی زبان پر، وفادار کی زبان پر کون سا جملہ ہے؟ حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے. وفادار یوں ہوا کرتے ہیں، گناہگاروں کے لیے معافی ہے، وفادار تو اپنے ہوئے نا. اور تیسرے ہوتے ہیں غدار، غداروں کے لیے معافی. تیسری قسم کے بندے اللہ غدار. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس ہے، ایک صحابی کہتا ہے میں تمہیں عجیب بات سناؤں. نہیں بھائی، دوسرے نے کہا میں عجیب بات سناتا ہوں. تیسرے نے کہا یار تم صبر کرو، میں عجیب بات سناتا ہوں. بس ابھی تینوں نے بات شروع نہیں کی تھی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تم سارے چپ رہو، میں آمنہ کا لال تمہیں عجیب بات سناتا ہوں. حضرت آپ سنائیے، ارشاد فرمائیے، ہم باتیں بعد میں کریں گے. حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت طارق بیان کرتے ہیں آپ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا. اور حضرت طارق اور ان کے والد حضرت شہاب کی بات بھی سنتے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، نماز کی حالت میں ہیں. حضرت شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کی دوسری طرف سے اوپر چھت پہ چڑھ گئے، ہاتھ میں وزنی پتھر اٹھا لیا ہے اور اس ارادے سے اٹھایا ہوا ہے قیام کے بعد، رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، آپ کے سر کو پتھر کا نشانہ بناؤں گا. برداشت نہیں کر سکتا آمنہ کے لال کا وجود. حضرت شہاب اوپر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اور رکوع کے بعد سجدہ شروع کیا. جب آپ سجدے میں گئے، حضرت شہاب نے پتھر نشانہ لگا کے پھینکا. پھینکنا شہاب کا کام تھا، روکنا مالک کے کائنات کا کام تھا. ہوا میں معلق اللہ نے کر دیا، ہوا میں معلق پتھر. حضرت شہاب حیران ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے قیام کی طرف، پھر پتھر نیچے گر پڑا. حضرت شہاب فوراً نیچے اترے اور زبان پہ جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں سچے دل سے گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آج میں نے آنکھوں سے نظارہ کر لیا ہے، میں مارنا چاہتا تھا، بچانے والے نے بچا لیا. آپ سچے نبی ہیں اور قرآن پاک کی بات بھی سچی ثابت ہو گئی ہے. یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ رب العالمین کی لا ریب کتاب 6 پارہ میں نے کھولا ہوا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. قرآن سنانا آپ کا کام ہے، حفاظت کرنا میرے محبوب میں اللہ کا کام ہے. یہ آیت نمبر 67 ہے سورۃ المائدہ. یہ حضرت شہاب
ان کے بیٹے حضرت طارق، آپ تشریف لے حضرت طارق بیان کرتے ہیں. صبر صبر، میری عجیب بات سنو. اللہ کے ماں آپ سنائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار رجل فی ذباب ودخل الجنة رجل فی ذباب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے صحابہ جی بات یہ ہے، ایک حقیر مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم کا ایندھن بن گیا، اور ایک حقیر مکھی کی وجہ سے ایک بندہ بہشت برین کا وارث بن گیا. چھوٹی سی مکھی. جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قریہ، دو پردیسی مسافر جا رہے ہیں، بستی کے قریب سے گزرے، بستی والوں کا میلہ لگا ہوا تھا، اپنے دربار ٹھا کر بت پر نظر نیاز چڑھا رہے تھے، منت منوتی دے رہے ہیں. بستی والوں نے راستہ روک لیا. پردیسیوں خبردار، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، تب ہم تمہیں جانے دیں گے. یہ جو ہمارا دربار ہے بت ہے، ٹھاکر ہے، جس کی ہم چڑھاوے چڑھایا کرتے ہیں، اس کے نام کی منت منوتی دو گے تو تمہارا راستہ چھوڑیں گے. خبردار، ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دیں گے. ایک بندے نے کہا لیس عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پردیسی ہوں، کیوں خامخواہ پریشان کرتے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، قرب ولو ذبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حقیر مکھی پکڑ کر اس کے نام کی نظر نیاز دے دے، ہم پھر بھی تیرا راستہ چھوڑ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے مکھی پکڑ کر مار کر اس کی منت منوتی نظر نیاز دے دی، چڑھاوا چڑھا دیا جس کے وہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے. خلو سبیلہ، انہوں نے کہا جا جا تجھے کچھ نہیں کہتے. دوسرے کو کہا تو کیا کرے گا، مکھی غیر اللہ کی نظر نیاز دے گا کہ نہیں ہے؟ تو ہیدی نے تڑپ کے کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ایک مکھی کوشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دیگر است. اب ہمارے وفاق والے ساتھی کیا سمجھیں گے کہ شعر کا مطلب کیا ہے؟ جب وفاق میں فارسی نکال دی، دو چار باب گلستان کے رکھ دیے، فارسی کا سان کہتا ہائے ہائے. اردو میں سناؤں، جان دی، فارسی سمجھنا ہی ہو تو جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، اللہ نے دی تھی. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سورت توبہ کا حوالہ سناؤں ایمان تازہ ہو جائے. 11واں پارہ سورت کا نام سورت توبہ. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آیت نمبر 111 سورت توبہ میرے سامنے 11واں پارہ. چار چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر احباب. ایک ہوتا ہے چیز بیچنے والا، دوسرا ہوتا ہے خریدنے والا، تیسری وہ چیز ہے جس کا سودا ہو رہا ہے، چوتھی قیمت ہوا کرتی ہے. ان اللہ اشترا، خریدنے والا اللہ، بیچنے والے کون ہیں؟ فرمایا من المومنین، بیچنے والے ایماندار ہیں. اللہ سودا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ فرمایا انفسہم واموالہم، جان اور مالوں کا سودا ہو رہا ہے. اللہ جانے لے لے، اللہ ہمارے مال لے لے، بیچ رہے ہیں، اللہ خرید رہا ہے. اللہ تو نے ایمانداروں کی جان اور مال کی قیمت کتنی لگائی ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مکھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پیدا اللہ کرے اور حصے ان کے، سوال ہی پیدا نہیں دوں گا. قاتلو ہو، بستی والوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جسم بھی
بکھر گیا ٹکڑے ہو کر، ٹکڑے نیچے لاش تڑپ رہی ہے۔ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندی نے مکھی دے کر خیر اللہ کی نظر نیاز اپنی جان بچا لی وہ تو دخل النار، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ اور جس نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، اللہ سے غداری نہیں کی، وفاداری کا ثبوت دیا، داخل الجنہ، مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو گیا۔ اور میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ یہ ہے ہر انسان کی زبان پہ شک کی گنجائش نکل سکتی ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان پر بال برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گناہگاروں کے لیے معافی ہے، وفادار تو پھر اپنے ہوئے، لیکن غداروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ کون غدار؟ جو اللہ کا حق مخلوق میں تقسیم کر دے، ایسے غداروں کے لیے معافی۔ اللہ اللہ ہے انسان کی بیوی، نہیں جی نہیں، مولانا بڑی باتیں کرنے والے آ گئے ہو، تو یہ انبیاء اولیاء اللہ کے اپنے نہیں ہیں، یہ کوئی غیر ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان کی گھر والی ہے، بیٹا اپنا ہے، باپ اپنا ہے، بھائی اپنا ہے، چچا ماموں اپنا ہے، غیر نہیں ہے۔ لیکن عزت والا حق اگر خامد کے بیٹے کو دینا چاہے، غیرت مند خامد برداشت کرے گا نہیں، بیٹا اپنا ہے بھائی، خامد کے باپ کو دینا چاہے اپنا ہے، غیرت والا خامد برداشت نہیں کرے گا۔ اگر وہ عزت والا حق خامد والا خامد کے بھائی کو دینا چاہے، غیرت والا خامد برداشت نہیں کرے گا۔ انسان کو اپنی عزت کے مسئلے میں غیرت آتی ہے، اللہ کو اپنی عبادت کے مسئلے میں غیرت آتی ہے، وہ تو غیرت کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او کائنات والو، ساری تمہاری غیرتیں اکٹھی کی جائیں، میں آمنہ کے لال کی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ اغیر منی، اللہ کی غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کریم بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حصہ میرا ہے، حق میرا ہے، دوسروں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، اگر بندہ کوئی چیز تقسیم کرنے لگے ہے، بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ تشریف فرمائے ہیں، بڑوں کو پہلے نہیں دینا، بچے کا حصہ پہلے نکال، بچے کو میں ڈبل دوں گا بعد میں دوں گا۔ شریعت نے کہا نانا، بچے کا حصہ پہلے نکال، بچے میں صبر اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ بے قرار ہو کر، بے حوصلہ ہو کر، بے صبرہ ہو کر ہاتھ پھیلا دے، چچا مجھے بھی چاول میں سے حصہ دے، مٹھائی اور شیرینی میں سے میرا بھی حصہ نکال، بچہ ہاتھ پھیلا دے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، انسان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ ہاتھ اگر بنانے والا اللہ تو ہاتھ کس کے آگے پھیلانے چاہیے؟ یہی ہماری غلطی لوگوں نے سمجھی ہے، مخالفت فتویٰ بازی ہے، راستے میں کانٹے ہیں، راستے ہمارے مسدود کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، غدار کون؟ جو اللہ کا حق دوسروں کو دے رہا ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ تو حوالہ حدیث کا سنایا، قرآن کی سیر بھی کراتا جاؤں۔ یہ میرے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نادا نوح ربہ، سورت ہود آیت نمبر 45، 12واں پارہ۔ آپ نے غور کیا؟ میں نے قرآن کے حوالے، قرآن سر پر رکھ کر میں تقریر نہیں کر رہا، حوالے کھول کر۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، پھر کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ بیٹا ڈوب رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام رب کے آگے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، پروردگار فقال رب ان ابنی من اہلی، اللہ کا نام محبت سے لے لو، حوالہ سناؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبتا دے کر کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ رب العالمین کو پکارا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں حوالہ ہے میرے سامنے 17واں پارہ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ تمام انبیاء اللہ کو پکارنے والے تھے،
زبان اللہ بنائے پکار غیروں کی، یہ غداری ہے. اللہ غداری کو معاف نہیں کرے گا. اگر اسی غداری پر موت آ گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور واسطہ وسیلہ بھی نہیں دیا. اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، چلو یار باقی انبیاء علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، کچھ پہلے گزرے. حضرت آدم تو کم از کم پہلے گزر چکے تھے. حضرت آدم کا واسطہ دے دیتے ہیں، حضرت آدم کا وسیلہ دے دیتے. نہیں، آج مولانا صاحب آپ کی جماعت کا مسئلہ ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، پر چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا. افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کے بغیر تو کوئی نہیں مل سکتا. قرآن قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر سوال اور شبہات آج پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا. 26واں پارہ سورت کا نام سورت قاف. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آیت نمبر 16 سورت قاف 26واں پارہ. مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ، انسان کے دل کی نیت اور ارادے کو جاننے والا بھی میں اللہ، اور انسان کی شہرت سے زیادہ قریب بھی میں اللہ. دوستوں کا کیا عقیدہ ہے؟ حوالہ سنا دیا میں نے قرآن کا، آپ اپنا عقیدہ ظاہر کر دیں. فرشتے لکھ رہے ہیں میرا سوال آپ کا جواب. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ اونچا اللہ. یہ میرا لباس اتنا میرے قریب نہیں ہے، میرا رومال اتنے میرے قریب نہیں ہے، یہ میری ٹوپی اتنے قریب ہے. چھوڑو یار، آنکھ کے اوپر یہ جو باریک پردہ ہے یہ اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ میرے قریب ہے. اور اللہ دل کی نیت کو بھی جانتا ہے. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی والی مجبوری ہے، چھت اونچی ہے دور ہے، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے. یہاں سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ یہاں کیا ضرورت سیڑھیوں والی مثال کی؟ سورۃ نال میں اللہ نے منع کیا فلا تضربوا للہ الامثال. یہ میرے سامنے 14واں پارہ سورت کا نام سورۃ النحل اور آیت نمبر 74 میں نے کھولی ہوئی ہے. خبردار خبردار، اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں مت بیان کیا کرو. چپڑاسی کی ضرورت نہیں ہوتی افسر کو ملنا ہو، دروازہ آفس کا بند ہے. چپڑاسی کی میں منت اس لیے کر رہا ہوں، افسر کو پتہ نہیں ہے کون میرے دفتر کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، کون سی اپلیکیشن اور درخواست لے کے آیا ہے، کس علاقے سے آیا ہے. اس لیے چپڑاسی کی منت کرتا ہوں، تو جا کر میرا تعارف کرا، واقفیت کروا، یہ میرا وزٹنگ کارڈ اندر لے جا. اور اللہ تو دل کے ارادے جانتا ہے. میری جماعت کا عقیدہ سن لو، اشاعت و توحید و سننا کا عقیدہ. آپ کے اور میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس کو جاننے والا اللہ، اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ. یہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی کیا ضرورت؟ اب سریکی کے جملے ہیں، آپ غور کریں، فرق تو بڑا ہے زبان کا. اللہ اللہ شاید سمجھ آ جائے. مطلب لا الہ الا اللہ دا اکو واحد لا شریک، مطلب لا الہ الا اللہ دا اکو واحد لا شریک. نال زبان اقرار کیتا پر دل دی نہیں تصدیق. دور والا نو روز پکارے، گوجرانوالا میں کھڑے ہو کر شاہدولہ کی پکار، گوجرانوالا میں کھڑے ہو کر حضرت علی حجویری کی پکار. دور والا نو روز پکارے، دتا چھوڑ جڑا نزدیک. سب گناہ مٹ جا سن خاکی، نہیں مٹنی شرک دلی کے. غداری معاف نہیں ہوگی. اللہ اللہ. حضرت نے رب کو پکارا، نوح علیہ السلام نے، میرے پروردگار بیٹا ڈوب رہا ہے اور میرا کوئی زور نہیں ہے. انتا حکم الحاکمین، سارے شہنشاہوں کی شہنشاہی رب العالمین تیری بادشاہی کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ تو، تمام بادشاہوں کا بڑا شہنشاہ تو ہے. پروردگار میرا کوئی زور نہیں ہے. کاش آپ پر بھی ادب سے واقف ہوتے،
انت احکم الحاکمین کیوں کہا؟ اشارہ ہے عربی کے ادب کے لحاظ، اللہ میرا کوئی زور نہیں ہے، بچانے پہ آئے تو ڈوبنے والوں کو بھی بچا سکتا ہے، مہربانی کر، بیٹا ڈوب رہا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، میرے پیغمبر آپ تو میرے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، میں اللہ کریم کا فیصلہ سنیے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، میں اللہ کریم نے اپنے دفتر میں ہے، اپنے کاغذوں میں ہے، تیرے بیٹے ہونے والی نسبت اس کی کاٹ دی ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کردار اس کا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا راستہ اور ہے، اس کا راستہ اور ہے، آپ وفادار ہیں، یہ غدار ہے۔ اچھا ہاں، پہاڑ پہ پناہ پکڑنے والا کہتا تھا ساویلا جبل، کشتی پر نہیں آنا چاہتا، لاکھوں کروڑوں کشتیاں مل جائیں ہیں، پہاڑ کی مضبوطی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، خیر اللہ کے سارے پکڑنے والا غدار ہے۔ اور میں اللہ کریم نے نسبت بھی ختم کر دیا آپ سے، دوبارہ سوال نہ کرنا میرے پیغمبر، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ سوال نہ کرنا، جس چیز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کیوں سوال کیا۔ اگر دوبارہ اپنے بیٹے کے حق میں سوال کیا، اس غدار کے لیے دعائے مغفرت مانگی، بچنے کی غدار کے لیے دعا مانگی ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دل کانپتا ہے، دل گھبراتا ہے، کیسے مانا کروں، ان تکون من الجاہلین۔ حضرت کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اب آپ خیال دل دماغ حاضر، حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ ابا محبت سے لگا، کس کی پناہ میں؟ یہ کیا ہے؟ ہاں 20 لاکھ روپے کی گاڑی والا، 7 پرانی ہے، یہ کیوں بھائی؟ مولانا آپ کو کیا پتا، نظر بس سے بچائے گی، ایکسیڈنٹ سے جوتی بچائے گی، دیکھا گاڑی کو جوتی کی پناہ میں دے دیا۔ چلو جوتی لٹکاتے ہوئے شرم آتی ہے، چھوٹا سا کالا کپڑا ساتھ باندھا ہوا ہے، کپڑے کا کالا ٹکڑا، کیوں جی باشو کالا کپڑا باندھیں گے نظر نہیں لگے گی۔ کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی ہے، کالے رنگ کی سالن پکانے والی دیگچی الٹی کر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں کڑے، سر پہ چوٹیاں، پاؤں میں زنجیر، کالے دھاگوں کی بھرمار، گلے کے اندر من کے اور دانے، کیوں باشو اس کی پناہ میں نا، یہ بچائیں گے، مصیبتیں نہیں قریب آئیں گی۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا عقیدہ اللہ کا نام محبت سے ہے، پیغمبر کا عقیدہ پناہ دینے والا کون ہے؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، اللہ مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، یہ غدار ہے۔ میں نے تو سمجھا تھا کلمہ جو پڑھتا ہے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے بے ایمان تھا، میں نے تو اس لیے اس کے حق میں دعا کر دی۔ میرے پیغمبر آپ کو تو حقیقت کا پتہ نہیں نا، دوبارہ سوال نہ کرنا۔ اللہ اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، تو نے رحمت سے نہ نوازا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ محبت سے ذرا قرآن کی تائید کیجیے، پیغمبر بیٹے کو بچا سکا، اور آج یہ ہم نے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ٹھوکر لگائیں گے ہم جنت پہنچ جائیں گے۔ واہ جی واہ۔ اور باقی تو حساب کتاب کیا ہے، ہماری کو نسبت، ہم فلاں دربار کے مرید ہیں، فلاں حضرت سے ہماری نسبت اور تعلق اور واسطے، بس ٹھوکر لگانے کی دیر ہے، جنت جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر پیغمبر اپنے نافرمان
غدار بیٹے کو نہیں بچا سکا تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہے اللہ پکڑ لے تو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے؟ نہیں نہیں، خدا سہی یہ پکے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھے چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ کون ہے جو بول سکی ہے؟ حضرت علی بھی بچانے والا نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچانے والے ہوتے ہیں چچا کو کلمہ زبردستی پڑھوا کر جہنم کا ایندھن بچنے سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ نہ بچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ بچانے پہ آئے مار کوئی نہیں سکتا۔ یحیی و یمیت اللہ کی صفت ہے۔ وفاداروں کے لیے تو معافی ہی معافی ہے، اپنے جو ہوئے ہیں گناہگار گناہوں سے توبہ کر لے معافی ہی معافی ہے۔ غداروں کے لیے معافی کا خانہ نہیں ہے، جو اللہ کا کو دوسروں کو دے رہے ہیں، مخلوق کو دے رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے سورۃ النساء 5واں پارہ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا، آیت نمبر 116 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرتے کرتے موت آ گئی، غداری پر موت آئی ہے، اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کے علاوہ باقی گناہ ہوئے جس کے لیے چاہے گا اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اپنا وفادار بنا کے رکھے، اپنی غداری سے اللہ محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کل رات ہوگی، کہاں؟ بختے والا محلہ میں کل عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کل انشاءاللہ مسجد نور بختے والا میں انشاءاللہ گفتگو کر لو۔ کمال ہے نہیں زندگی